گاڑیاں نیچے 2-3 آ کے ہوٹل میں کھڑی ہو جاتی تھی, آپ ہمارے ساتھ چلے, آپ ہمارے ساتھ. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ بچے ہیں جنہوں نے آپ سے مار کھائی ہوئی ہے. اچھا یہ تقریباً بیک بینچر ہیں. ہاں یہ سارے وہ بچے ہیں, لائق بچے ہیں نا, وہ انہوں نے اس دفعہ بھی انگلینڈ لفٹ نہیں کروائی. اچھا یہ وہ بچے جو مار کھائی ہوئی ہے, فزیکلی مار کھاتے تھے. میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ میں نے سوچ کے کہ کیا کروں, تو وہاں ایک مائیکل ہوتا تھا, تو اس نے میں نے اس کو ریکویسٹ کی تھی, یہ آپ کے لوگ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں, تو اس نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ آپ مجھے اپنا جو نشہ ہے نا اپنے اسٹور میں بیچنے دیں اور میں آپ کو تحفظ دیتا ہوں. تو اس نے ایک ریکارڈنگ کروا کے مجھے دی, تو میں اپنی وہ ٹیپ میں رکھی ہوئی تھی, جب کوئی اس طرح کا کالا آتا تھا تنگ کرتا تھا میں ٹیپ لگاتا تھا, اس نے میسج ان کے لیے کیا ہوتا, تو پھر مجھے وہ سلوٹ بھی کرتے تھے, پیار بھی کرتے, یو آر مائیکل برادر. تو میں مائیکل کی وجہ سے کہہ لگے سروائیو کیا وہاں پہ, ورنہ بہت مشکل تھا. آپ کے نانا ابو اور آپ کی نانی اماں جب ہمارے گھر میں آئی تو میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم جو ہے نا وہ پانی ٹب میں ڈال کے نہا رہے تھے, تو میں اسی نکر پہن کے ان کے سامنے آ گیا, یعنی مجھے دیکھنے والے آئے ہوئے تھے اور میں نکر پہن کے نہا رہا تھا. تو یعنی وہ بھی ذہن نہیں تھا اس طرح کا کہ شاید شادی ہونی ہے, یا اس طرح کی میچورٹی نہیں تھی. میں نے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے پکڑ کے ایک لگائی, مجھے کیوں پکڑا ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست حسنین بلال, اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بات چیت. یو آر واچنگ بات چیت ایکسکلوسیولی آن پاکستان اسٹریم یوٹیوب چینل. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں, ہی از لائک مائی بگیسٹ مینٹور ان لائف. جو کچھ بھی ہے انہیں کا دیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ یہ اسٹوڈیو بھی جو ہے یہ انہیں کی کاوش سے بنا ہوا ہے. تو پلیز ویلکم سر بابر بلال چودھری. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے آپ. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ RTN لگاتے ہیں, تو یہ RTN کا کیا مطلب ہے؟ RTN روٹیرین انٹرنیشنل ایک کلب ہے جس کا میں لائف ٹائم ممبر ہوں. تو جو بھی روٹری کا ممبر ہوتا ہے اس کو RTN کہتے ہیں. اچھا, جو ہماری آڈینس ہے کئیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ RTN کیا ہے اور روٹری کلب کیا ہے, تو ان کو تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے. روٹری کلب ایسے ہی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہم شام کو ڈیرے میں بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, تو اس طرح امریکہ کے اندر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر اتنے زیادہ مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں گپ شپ کا, آئیڈیاز شیئرنگ کا ٹائم نہیں ملتا. تو کیوں نہ کچھ دوست مل کر ہم کلب بنا لیں اور ہم رات کو کہیں پہ بیٹھا کریں. تو پھر اس طرح 20 لوگوں کے اوپر مشتمل پہلا کلب بنا, جو لوگ ہر ہفتے یعنی کسی ایک دوست کے گھر بیٹھتے تھے, وہاں پہ گپ شپ لگاتے تھے, اپنے بزنس کو ڈسکس کرتے تھے, اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے تھے. تو وہاں سے یہ چلتا چلتا پھر اب پوری ورلڈ وائڈ یعنی جو یہ روٹری کلب ہے یہ کام کرتا ہے. بلکہ پاکستان کے اندر جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, اس کی فنڈنگ جو ہے یہ روٹری انٹرنیشنل کرتا ہے. اس طرح صرف روٹری کلب نہیں ہے, بلکہ یہ یوں ہی سمجھیں کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو انسانیت کی ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, بھلائی کے لیے بھی کام کرتی ہے. تو اس کلب کا میں ممبر ہوں, اور جو اس کا ممبر ہوتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ RTN لکھتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ممبر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ پیڈ ممبرشپ ہے, فری ممبرشپ ہے؟ ہمارے جیسے کسی بندے نے لینی ہو تو کیسے لے سکتا ہے؟ آپ کو کسی ایک کلب کو جوائن کرنا ہے, اور جب آپ اس کلب کو جوائن کرتے ہیں تو اس کی اینول فیس ہوتی ہے, اور اس کے آپ ممبر بن جاتے ہیں. اور بعض ممبر جو ہوتے ہیں وہ لائف ٹائم ممبر ہوتے ہیں, جس طرح میں ہوں. اچھا بات کرتے ہیں آپ کے بچپن کی. آپ بینگ اے چائلڈ کیسے تھے؟ شرارتی تھے, شریف تھے, کس طرح کے بچے تھے آپ؟ شرارتی تو نہیں تھا, لیکن گیمز کا بڑا شوق تھا, یعنی کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اور زیادہ تر جو ہے نا بچپن کے اندر کہہ لیں کہ رات کو, کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے تھے کولو تارڑ میں, تو وہاں پہ شام کو ہوتے ہی کہہ لیں کہ جو زندگی ہے وہ معطل سی ہو جاتی تھی. لیکن میری عادت تھی زیادہ دیر تک باہر رہنے کی, کھیلنے کی. ٹھیک ہے. تو وہ اکثر میرے لیے وہ کچھ شرارت سمجھ لیں, یا اس کو والدین کی کہہ لیں کہ نافرمانی سمجھ لیں کہ ہم زیادہ دیر جو ہے نا باہر رہتے تھے, تو اکثر امی جو ہے ناراض ہوتی تھی, کمپلیٹ کیوں گھر آتے. میرا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ کے دور میں جو ہے نا ٹیکنالوجی بہت پیچھے تھی, تو آپ اپنا ٹائم کس طرح سرو کرتے تھے؟ جیسے بچے آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل پہ گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں, آپ تو گیمز تو کھیلتے تھے آؤٹ ڈور, اس کے علاوہ آپ کس طرح ٹائم پاس کرتے تھے؟ بچپن میں آپ کو پتہ ہے پہلے اسکولز میں بزی ہوتے ہیں, جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہماری اسٹریٹ گیم بڑی ہوتی تھی اس وقت.
اچھا. یعنی ہم جو محلے کے اس وقت تو اتنا زیادہ یہ جینڈر ایشو بھی نہیں تھا, بچیاں اور بچے دونوں مل کے مثلا محلوں کے اندر, گلیوں کے اندر یا ہر محلے کے اندر کوئی چھوٹا موٹا میدان ضرور ہوتا تھا. تو ہمارے بھی گھروں کے درمیان میں ایک جگہ خالی تھی, یہاں پہ ہم سارے محلے کی لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہوتے تھے, تو وہاں پہ مختلف گیمز جو ہے نا ہوتی تھی, تو اس طرح وہ ٹائم کو اسپینڈ کر لیا جاتا تھا. یا پھر رات کو جو ہے نا وہ ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ چلتا ہوتا تھا, تو وہ ڈرامہ ہم دیکھ لیتے تھے. بس یہی ایکٹیویٹی ہوتی تھی مین. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس میں آپ کی ماما زیادہ اسٹرکٹ تھی کہ والد زیادہ اسٹرکٹ تھے؟ امی جو تھے وہ سوشل ویلفیئر میں کام کرتے تھے, ٹیچر تھے, اور ابو گورنمنٹ کے اسکول کے ٹیچر تھے. ٹھیک ہے. تو ابو نے تو آج تک نہیں ڈانٹا ہے, نہ انہوں نے کبھی ہمیں کچھ کہا, لیکن امی بہت اسٹرکٹ تھی. امی بہت سخت طبیعت کے بھی تھے, اور شاید آج اگر ہم سارے بہن بھائی ایجوکیشن میں اس لیول پہ ہیں یا ان کی تربیت یا سارا کچھ ہے, تو وہ شاید انہیں کی سختی کی وجہ سے تھا. اس وقت تو لگتا تھا وہ ہمیں بڑا ڈانٹتے ہیں, ہم پہ بڑا تشدد اور بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگر نہ کرتے تو آج شاید ہم اپنی اس مقام پہ نہ ہوتے. آپ نے گیمز کا بڑا نام لیا, گیمز بار بار سپورٹس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کی فیوریٹ گیم کون سی ہے؟ میرے جنون کی حد تک والی بال کھیلا ہے. صحیح ہے. اور انڈر 19 میں انڈیا کھیلنے کے لیے گیا تھا, اور پاکستان کو میں نے بہت جگہ ریپرزینٹ کیا ہے. اور میں بچپن کا ایک واقعہ بلکہ یاد ہے کہ اس وقت دو ہی ہوتے تھے, ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, ایک پی ٹی وی 2 ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میری ایک نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی واہ کینٹ کے اندر, تو اس کے پی ٹی وی ریکارڈ کیا تھا, اس کے سارے جو وہاں پہ گیمز ہوئی تھیں سارے میچز کو. تو جب وہ ٹی وی پہ چل رہے تھے تو میں اس وقت نہا رہا تھا, تو مجھے امی نے کہا کہ تمہارا ٹی وی پہ میچ آ رہا ہے. تو میں دوڑنے لگا کے یعنی واش روم سے نکلا اور آ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا. یعنی وہ جنون تھا کہ میں ٹی وی پہ آؤں, میں کھیلوں. تو والی بال ہمارے گاؤں کے اندر بہت اچھا کھیلا جاتا تھا. اور ماشاءاللہ میں نے گھر میں بھی دیکھا کہ آپ کی بہت زیادہ ٹرافیز ہیں, تو وہ ساری ٹرافیز والی بال کے ریلیٹڈ ہیں یا کسی اور گیمز کی؟ نہیں, وہ ساری ٹرافیز والی بال کے ریلیٹڈ. وہ والی بال, کیونکہ میں نے ایک ہی گیم کھیلی ہے زندگی میں, وہ والی بال کا. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کی سب سے پہلی جاب کیا تھی اور کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ جاب بھی میری انسیڈنٹلی ہوئی تھی. صحیح ہے. یعنی امی کے اسکول کے اندر ایک بڑا اچھا پروگرام ہو رہا تھا, تو ان کا ہوسٹ کہیں چلا گیا. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کی ہوسٹنگ کر دو. تو میں نے جب وہاں پہ ہوسٹنگ کی تو وہاں پہ جو چیف گیسٹ تھیں وہ شاہین عتیق الرحمان, جو بنیاد LTC کمیونٹی کونسل, اور سو کے تو منسٹر بھی تھیں. تو میں نے ہوسٹنگ کی, تو انہوں نے مجھے بڑا پیار کیا, بڑا حوصلہ دیا, تو آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں لاہور BEd کر رہا ہوں. تقریباً وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا, تو انہوں نے کہا کسی دن وزٹ کرنا. تو میں نے بنیاد کو جوائن کیا تھا 1995 کے اندر. تو پہلی میری جاب جو تھی وہ ایک NGO کے اندر تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کی فرسٹ سیلری کتنی تھی جب آپ کو فرسٹ پے ملی تھی؟ 3500 روپیہ. 3500 روپے میں بھی 300 روپیہ آپ کی سیکورٹی کٹی تھی, تو پہلے 3200 یعنی 3200 روپیہ تنخواہ ملی. نہیں, یہ جو 3200 آپ کہہ رہے ہیں سیکورٹی کٹی تھی, گورنمنٹ جاب تھی آپ کی؟ نہیں, یہ NGO تھی, لیکن NGO میں کوئی سیکورٹی کاٹتے تھے کہ جب کوئی جائے گا تو پھر اس کو اکٹھے پیسے ملتے تھے. اچھا, میں نے دیکھا ہے آپ کی اکثر پوسٹ پہ بھی دیکھتے ہیں, پکچرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں بھی کافی ٹریننگس کروائی ہیں اور انٹرنیشنل بھی کافی ٹریننگس کروائی ہیں. تو کن کن کنٹریز میں آپ گئے ہیں ٹریننگ کے لیے؟ میں تقریباً سارے 60 کنٹری میں گیا ہوں. پہلا میرا جو تھا وہ بنگلہ دیش کا تھا, بلکہ بنگلہ دیش ہم 2 دفعہ گئے ہیں, اور شری لنکا گیا ہوں, انڈیا گیا ہوں, مثلا باقی جتنے بھی 100 کنٹری ہیں سارے یہ وزٹ کیے ہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملا ہے وہ بنگلہ دیش سے ملا ہے. وہاں پہ جو ڈھاکہ ثانیہ مشن ہے, قاضی رفیق العالم میرے وہ ٹیچر بھی ہیں, وہ پاکستان آ کے بھی ہمیں ٹریننگ کرواتے رہے. وہاں جا کے ہم نے ٹریننگ کی. تو بیسک یہی ہوتا تھا جو اڈلٹ ایجوکیشن کے خاص کر یہ تھا, یہ انہی کے ساتھ ہی ہم نے مل کر 8 والیاں بنائے تھے, جس کے ذریعے ہم اڈلٹ ایجوکیشن جو ہے نا وہ بچوں کو دیتے تھے. اچھا, میں نے نا اکثر آپ کے آفس میں بھی دیکھا ہے, بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ایک بڑی فنی چیز ہے, لیکن پتہ کیا, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, لوگوں کے بڑے اسٹرانگ اوپینین ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کے مائنڈ ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے میں نے آفس میں اکثر دیکھا کہ آپ نے جو وہاں کے لوگ ہیں, لائک لڑکیاں ہیں خاص طور پہ, ان کے ساتھ آپ کی پکچرز ہیں کافی, انہوں نے اسکرٹس پہنی ہیں. تو جب آپ اس طرح کی پکچرز لگاتے تھے اپنے آفس میں کہیں پہ, تو آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی نے کبھی پوچھا نہیں کہ یہ کس کے ساتھ فوٹو لگائی ہے آپ نے, اصل میں پتہ ہے ہمارا پرابلم میں بتاتا ہوں, 2 ڈفرینٹ کلچرز ہیں. ایک کلچر ہے جو ہم ادھر کام کرتے ہیں, جس طرح ہم سکولز کر رہے ہیں یا ہم اور آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں. دوسرا ایک بالکل ڈفرینٹ کلچر ہے جو NGO کا ہے. وہاں پہ جینڈر ایشوز نہیں ہیں,
وہاں پہ آئیڈیاز کے اوپر بات ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو زندگیوں میں بہتری کس طرح لے کے آنی ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے. وہاں پہ اگر لیگ پلنگ بھی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ایشو ہی نہیں ہے, یہ ایشو سارے ہمارے, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ایشوز ویسٹرن نہیں ہے. لائک میں بھی پاکستان کے بھی جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہوتا, شاید ان کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم ہی نہیں. لائک میں ان کا نہیں پوچھ رہا, میں آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, اپنے فرینڈس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرینڈس کا یہ تھا کیا ریئیکشن ہوتا تھا, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ فرینڈس کا یہ ہے, بلکہ فیملی کا پہلے بتا دیتا ہوں کہ ماما کا آلریڈی این جی او میں کام کرتی تھی, تو ان کی بھی گرومنگ تھی. بعد میں جب شادی ہوئی تو شگفتہ میرے ساتھ کام کرتی تھی. ہم بنگلہ دیش, بلکہ ہمارا جو کہہ لیں کہ جو ہنی مون ٹرپ تھا وہی بنگلہ دیش کا تھا, ڈھاکہ ہم گئے تھے. پھر وہ انہوں نے میرے ساتھ برٹش کونسل میں کام کیا, دیر میں, یعنی جب صوفی محمد کا بڑا عروج کا دور تھا وہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے, ہم اس وقت میاں بیوی وہاں پہ جا کے کام کرتے رہے. تو ان کو میرے کام کی نوعیت کا پتہ تھا, وہ میرے ساتھ رہی ہیں, تو اس لیے وہ کافی انڈرسٹینڈنگ تھی. فیملی میں تو ایشو نہیں تھا. باقی فرینڈز میں اکثر لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ شاید یہ بڑا کچھ چارمنگ جواب ہے جس میں خواتین کے ساتھ یہ بڑی مزے کرتے ہیں, لیکن جس طرح بتایا نا کہ وہاں پہ پروفیشنلزم بڑا ہے, وہاں پہ پروفیشن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. یہ چیزیں شاید وہاں پہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنی وائف کو جو ہے وہ بنگلہ دیش لے گئے ہیں. اچھا, اس میں حقیقت کتنی ہے کہ آپ ان کو گھمانے کے لیے لے گئے تھے یا کام کے لیے لے گئے؟ نہیں, وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ وہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وہاں پہ انویٹیشن آیا کہ 4 لوگوں نے وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اس میں ایک میں تھا, ایک شگفتہ تھی, اور 2 ہمارے ساتھ اور دوست گئے تھے. تو اے لیول پہ میں گیا تھا, بی لیول پہ باقی 2 دوست تھے. تو کیونکہ یہ ابھی نئی آئی تھیں, انہوں نے ابھی جوائن کیا تھا, تو ان کو سی لیول میں یا 4تھے نمبر پہ کہنے بھیجا گیا. اور وہاں پہ بھی پھر کیٹاگریز ہوتی ہیں, جب وہ پوری ہوتی ہے تو وہاں پہ پریزنٹ بھی کرنا تھا, پریزائڈ بھی کرنا تھا, پریزنٹیشن بھی دینی تھی. تو این جی او کے اندر ہم نے کام جب کیا, وہاں پہ ورک شاپ تھی اس کے اندر. تو جب واپسی آیا تو شگفتہ اے پہ تھی, میں بی پہ تھا, باقی دونوں 4 پہ چلے گئے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کام ہوئے تھے کہ ہم نے وہاں پہ کا ورک شاپ بھی اٹینڈ کی تھی, اور ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ ہنی مون ٹرپ بھی تھا ہمارا. اچھا, جیسے کہ ہماری آڈینس کو پتہ ہوگا کہ آپ اسکول بزنس کے اندر ہیں, تو یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کو کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ کنٹریز گھومے ہیں, میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں کہ میں نے زیادہ کنٹریز گھومے ہیں. تو اسی حوالے سے میں آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے کتنے کنٹریز دیکھے ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ؟ آئی تھنک میں 2-3 دن پہلے بیٹھ کے گن رہا تھا, میں 23 کے قریب ہیں جن کو سنگل ٹائم ہے. اگر 2-3 دفعہ, جس طرح انگلینڈ 2 دفعہ گیا ہوں, بنگلہ دیش 2 دفعہ گیا ہوں, یا سعودی عرب میں 5 دفعہ گیا ہوں, تو وہ شاید زیادہ ہو جائیں. اچھا, تو آپ یہ سارے ٹرپس جو ہے وہ کام کے لیے جاتے تھے کہ کوئی گھومنے پھرنے کے لیے بھی گئے؟ اس میں کچھ پرسنل بھی ہیں, جس طرح آپ کے ساتھ بھی ہم ملیشیا گیا تھا, اس وقت اسکول کا ٹرپ گیا تھا. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو این جی او میں تقریباً 14 کے قریب میں ملکوں میں گیا تھا, وہ سارے آفیشیل تھے. وہ یونیسیف, یونیسکو, یو این ڈی پی, یعنی ان کی انویٹیشن کے اوپر ہم وہاں پہ جاتے تھے. صحیح ہے. تو باقی کچھ پرسنل بھی ہیں, جس طرح عمرے کے سارے سعودی عرب کے جو ٹرپ ہیں وہ پرسنل تھے میرے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہماری جو ہے انٹرنیشنل کنٹریز کے بارے میں کافی بات ہو رہی تھی, تو اسی حوالے سے میں نے آپ کی چھوٹی سی جنرل نالج ٹیسٹ کرنی ہے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم آپ کو ڈفرنٹ کنٹریز کے جو ہے فلیگ دکھائیں گے اپنی اسکرین پہ, آپ نے گیس کرنا ہے. فلیگ کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہے, لیکن میں ٹرائی کرتا ہوں. ہاں, آپ نے بس یہ گیس کرنا ہے کہ کون سی کنٹری کا فلیگ ہے. تو جو سب سے پہلا فلیگ ہے وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی. اچھا, یہ ٹوٹل 5 فلیگز ہیں. اگر آپ نے کسی 3 کا بھی صحیح جواب دیا تو آپ کو ہمارے چینل کی طرف سے گفٹ دیا جائے گا. چلے, میں کوشش کرتا ہوں, لیکن کیونکہ یہ ٹرک اس میں یہ ہے کہ سملر سے فلیگز ہیں اور آپ نے بس پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ کون سے کنٹری کا فلیگ ہے. اچھا, سب سے پہلے یہ والا فلیگ بتائیں کس کنٹری کا؟ یہ آئی تھنک جرمنی کا ہے. جی بالکل جرمنی کا. یہ کیسے گیس کیا آپ نے؟ جرمنی دیکھا ہوا نا میں نے. گئے ہوئے آپ جرمنی؟ نہیں, جرمنی میں نہیں گیا ہوں, لیکن میں نے جرمنی کا فلیگ دیکھا ہوا. اچھا, چلیں اگلے فلیگ پہ چلتے ہیں. جی, اچھا, یہ کس کنٹری کا فلیگ ہے؟ آئی تھنک یہ نہیں سمجھ آ رہی, تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں. اچھا, یہ جو فلیگ ہے نا یہ یورپین کنٹریز میں ہے. نہیں سمجھ آ رہی. نہیں سمجھ آ رہی. اچھا, یہ اے بی سی میں اسٹارٹنگ والے جو لیٹرز ہیں نا اس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ اتنی ہنٹس دے دیں اب تو میں نے آپ کو. آسٹریا تو نہیں ہے. آسٹریا, یہ کیسے گیس کیا؟ تکا ہی لگایا, کنفرم نہیں تھا. صحیح ہے, چلے تکا لگایا. آگے چلے جی. یہ کس کنٹری کا فلیگ ہے؟ یہ تو رشیا کا ہے. یہ رشیا کا. یہ کیسے گیس کر لیا؟ یہ کیا نہیں رشیا میں. اچھا, رشیا گئے ہیں آپ. صحیح ہے, آگے چلیں جی. اچھا, یہ کس کنٹری کا فلیگ ہے؟ یہ بھی ملتے اصل میں آپ نے وہ ساری ایک ہی رکھو کہ صرف کبھی ادھر ہو جاتی ہے. یہ تو ٹرک ہے کہ یہ تو ٹرک ہے. اچھا, میں چلے آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ پیزا جو ہے نا ان کی ایجاد ہے. پیزا
ہم جب امریکہ میں تھے تو وہاں پہ پیزا جو اٹالین پیزا پاپولر تھا، یہ اٹلی کا تو نہیں ہے؟ ہاں یہ بالکل اٹلی کا ہی ہے. آپ نے تو ساری گیس کر لی ہے. میری شاپ کے بالکل ساتھ ہی اٹالین پیزا تھا، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کے باہر بھی یہ جھنڈا لگا ہوتا تھا. اچھا مجھے بتائیں کہ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تب آپ امریکہ میں تھے، تو کیا ہوا آپ اس ٹائم پہ امریکہ میں کون سی سٹی میں تھے، اور سارا واقعہ جب ہوا آپ نے وہ لائیو دیکھا یا ٹی وی پہ دیکھا، کس طرح ہوا؟ نہیں، میں یہ واقعہ میری ٹکٹ ہوئی تھی، ہم نے جانا تھا، اور ابھی پاکستان میں تھے یہ واقعہ ہو گیا. اچھا. اور اس کے بعد یہ 2 ماہ کے لیے جو یون جنرل اسمبلی کا سیشن تھا یہ ڈیلے ہو گیا تھا. اچھا. تو یہ پھر ہم بعد میں گئے تھے، لیکن وہ مجھے جگہ بھی یاد ہے، اور وہاں کی اس وقت کا جو ماحول تھا نا اتنا زیادہ ٹینس تھا. صحیح ہے. اور خاص کر میں نے اس وقت مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، تو لوگ مجھے وہاں پہ مثلا ہم کہیں پہ کام کر رہے ہوں فرض کرو، تو وہ بلیک پیپل آتے تھے، آ کے وہاں پہ سامان اٹھاتے تھے اور چلے جاتے تھے وداؤٹ پے کیے ہوئے. جب میں نے روکنا تو انہوں نے کہا یو آر اسامہ برادر. اچھا. ریسزم کا بھی آپ کو مجھے لگتا ہے کافی زیادہ وہاں پہ فیس ان دنوں کے اندر، خاص کر مسلمانوں کے حوالے سے تو وہ بالکل ہمیں بلیک میل کرتے تھے اسامہ کا نام لے کے. تو وہ سٹریس کے دور میں وہاں پہ رہا ہوں. لطیفہ سناتا ہوں کہ میں نے سوچ کے کہ کیا کروں، تو وہاں ایک مائیکل ہوتا تھا، تو اس نے میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کے لوگ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، تو اس نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ آپ مجھے اپنا جو نشہ ہے نا اپنے اسٹور میں بیچنے دیں اور میں آپ کو تحفظ دیتا ہوں. تو اس نے ایک ریکارڈنگ کروا کے مجھے دی، تو میں اپنی وہ ٹیپ میں رکھی ہوئی تھی، جب کوئی اس طرح کا کالا آتا تھا تنگ کرتا تھا میں ٹیپ لگاتا تھا، اس نے میسج ان کے لیے کیا ہوتا، تو پھر مجھے وہ سلوٹ بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، یو آر مائیکل برادر. تو میں مائیکل کی وجہ سے کہہ لو کہ سروائیو کیا وہاں پہ، ورنہ بہت مشکل تھا. اچھا دیکھیں آپ کے ٹائم پہ تو آپ 2 بھائی تھے، چلیں آپ کا تو حوصلہ ہو گیا کہ آپ چلیں گے، پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کا ماحول اس طرح کا تھا کہ ہم ادھر سروائیو نہیں کر سکتے، ہمارا مذہب نہیں ملتا، کلچر نہیں ملتا. تو یہ جب ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں تھی، آپ کا ایکسپیرینس بھی تھا، تو پھر آپ کا کیسے حوصلہ ہوا کہ آپ نے مجھے باہر بھیج دیا اور میں ہوں بھی اکیلا؟ مجھے یقین تھا ہم جی میرے اوپر سوال کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ میں جن اسکولز میں پڑھا ہوں یا جن اداروں میں پڑھا ہوں وہ گورنمنٹ کے تھے. ڈیفینیٹلی ہم اتنے امیر نہیں تھے کہ ہم بڑے اداروں میں پڑھتے، آپ تو ماشاءاللہ اچھے اداروں میں پڑھ کے باہر گئے. لیکن میرا ایک ہی آبجیکٹیو تھا کہ آپ نکلو اور دنیا کو دیکھو. جس طرح دیکھو آپ آسٹریلیا گئے ہو تو آپ کے لیے اپرچونٹی کھلی، پھر آپ نے پورا یورپ دیکھا، پھر آپ نے امریکہ دیکھا، انگلینڈ دیکھا، کینیڈا گیا ہے، یعنی آپ تقریباً کہہ لیں کہ جو ٹاپ کلاس دنیا کے ممالک ہیں سارے آپ نے وزٹ کیے ہیں. اب آپ نے ان کا کلچر دیکھا ہے، اب آپ ان کی چیزوں کو دیکھا ہے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ نے بڑے مشکل حالات کے اندر بھی رہے ہیں اور سروائیو بھی کیا ہے. وہاں پہ کرونا کے اندر آپ نے کیا ہے. اب وہ جو ول پاور آپ کے اندر آئی ہے، وہ جو ویژن آپ کے اندر ہے، وہ کتابوں سے نہیں آ سکتا تھا. آپ کو جتنے اچھے مرضی ٹیچر مل جاتے وہ چیز آپ کو کبھی نہیں آنی تھی. اب آپ ٹوٹلی طور پہ مینٹلی طور پہ آپ جانتے ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہے. تو اب آپ کے لیے ایک کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہے. تو میرا بھی جو سارے کنسیپٹس کلیئر ہوئے تھے نا وہ دنیا گھوم کر ہوئے تھے. یعنی میں بتا رہا ہوں نا، میں تو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، ایوریج سے ہی بلکہ بیک بینچر کہہ لیں. میرا تو سارا جنون ہی کھیلنے کی حد تک تھا. تو میری ساری گرومنگ این جی او نے کی، اور میں احسان مان دوں میڈم شینتی کرمان صاحبہ کا اور ڈاکٹر عالیہ عثمان تارڑ صاحبہ کا، جن کی محبت تھی میری والدہ کی وجہ سے. تو آپ کو دل پہ پتھر رکھ کے اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ ان سختیوں کو دیکھو، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اچھا اسی کی بات سے ایک بڑے مزے کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ سے کبھی شیئر کیا ہے. مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ جب میں آسٹریلیا گیا نا نیا تو اکثر ہم اپنے میری ایج کے جو لڑکے ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے سنتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں جب اسکول جایا کرتے تھے، کام کرتے تھے، ہم لوگ سائیکلوں پہ کرتے تھے. تو میں نے تو وہ چیز ریئل لائف میں بھی دیکھی ہے، کیونکہ اسٹرگل کا ٹائم تھا. ظاہری بات ہے جو باہر جاتا ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے. تو میں اپنی اسٹرگل یہ بتا رہا ہوں کہ آسٹریلیا سے گیا، فرسٹ ویک تھا، بھی میں بالکل نیا گیا، تو میں نے نا سائیکل لے لی. میں نے کہا چلے اوبر اسٹارٹ کرتے ہیں، سائیکل سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. ادھر جا کے یہ میرا ذہن چینج ہو گیا تھا کہ چھوٹی بڑا کچھ نہیں ہوتا، جاب ہے. اب میں کیا ہوا کہ میں سائیکل پہ جا رہا ہوں اور ڈلیوری کی جاب تھی، تو نا ایک ہل سی آئی، اس پہ نا سائیکل چڑھ نہیں تھی، حالانکہ الیکٹرک سائیکل تھی وہ. تو میں نے کیا کہا، میں اتر کے نا اس کو دھکا لگا رہا ہوں تو میرے سے چڑھ نہیں رہی، تو بڑا زور لگ رہا ہے میرا. اب میرا پہلا ہفتہ ہے، تو کیا ہوا کہ میں نا اونچی رونا شروع کر دیا. اب میں روئی جاؤں اتنا اونچی روؤں کہ میرے سے کنٹرول ہی نہ کیا جائے، خود پہ کنٹرول ہی نہیں رہا. اور دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں گھر کسی سے پیزا منگوا کے کھاتا تھا، آج میں کسی کے لیے پیزا لے کے جا رہا ہوں. اب میں اتنا روؤں کہ میرے پاس نا کوئی 4-5 گورے اکٹھے ہو گئے اور وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں، بیٹا چپ کرو، ہوا کہ آپ کو بتاؤ. میرے سے کنٹرول ہی نہیں کیا جا رہا. اب میں پریشان کہ میں کیا کروں، میں گھر بھی نہیں بتا سکتا.
آپ کو کال کرتا تو آپ نے پریشان ہو جانا. پھر میں نے کیا کیا, میں ٹرین میں بیٹھا رو ہی جا رہا ہوں, میں نے دوست کو کال کی. اچھا ہم نے ایک ٹائم پہ یہ اپلائی کیا ویزا, تو میں نے ایک دن صرف پہلے فلائٹ کرائی, اس کے ایک دن بعد کی فلائٹ تھی. میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا یار بڑی مشکل زندگی ہے ادھر, تم نہ آنا ادھر. تو میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا بھائی میں تو واپس آ رہا ہوں, تم ہی نہ آنا. تو وہ نا کرونا کا ٹائم تھا. اب کیا ہوا کہ میں نے اسے کہا, وہ بھی تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہوا, اس نے فلائٹ 2-3 دن آگے کرا لی. کرونا کا ٹائم تھا اور فلائٹس بند ہو گئی. اچھا یہ کیا ہوا کہ اب قدرتی مجھے ادھر رہنا پڑ گیا. سال گزرا, 2 گزرے, وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا. اب میری تو لائف بن گئی, لیکن وہ بیچارہ پھنس گیا. تو اس ٹائم سے وہ پھر مجھے ابھی تک بددعائیں دیتا کہ میں ادھر ہوں, پاکستانی پھنسا ہوں اور آپ باہر چلے گئے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے باہر بھیجا ہے, اچھی بات ہے, میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے, بڑی اپرچونیٹیز لی ہیں. اچھا آپ زیادہ اپنے پیرنٹس میں امی سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ابو سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ پیار تو ماں اور باپ دونوں سے ہی ہوتا ہے, لیکن ابو سے جو پیار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. امی سے ڈرتے ہوئے پیار کرتے تھے. اچھا ایسی کیا بات ہے؟ وہی کہ ابو نے آج تک ہمیں ڈانٹا ہی نہیں ہے, آج تک آئی کچھ نہیں تھا. تو ڈیفینیٹلی جو آپ کو تراشتا ہے, جو آپ کو ڈانٹتا ہے, جو آپ کی پرورش کرتا ہے سختی سے, تو وہ ایج ایسی ہوتی ہے نا, اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو امی کا, لیکن آج ان چیزوں کی قدر بھی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ٹھیک تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو میرج تھی, یہ لو میرج ہے کہ ارینج میرج ہے؟ یہ 100% ارینج میرج تھی, بلکہ میں نے آپ کی ماما کو دیکھنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ میں اسے ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں. پلان بھی بن گیا کہ مارکیٹ میں وہ بھی شاپنگ کرنا آئیں گے, ہم بھی آئیں گے. صحیح ہے. پھر آپ کی ماما نے انکار کر دیا کہ نہیں, میں نے نہیں. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو رشتہ تھا کہ یہ ماما والی سائڈ سے آیا تھا کہ آپ لوگ رشتہ لے گئے تھے؟ نہیں, میں تو بھی کہہ لیں کہ بیسیکلی میں بتاؤں کہ ہم اپنی بڑی سسٹر کا, یعنی جو علی پور میں ہے, ان کی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے. صحیح ہے. تو انہی کا رشتہ جو دکھانے والی تھی, اس نے کہا کہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے تو آپ اپنے لڑکے کا بھی تو کر لیں. تو بلکہ بڑا لطیف ہے, میں بتاؤں مرنے کے بعد جب آپ کے نانا ابو اور آپ کی نانی اماں جب ہمارے گھر میں آئی, تو میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم جو ہے نا وہ پانی ٹب میں ڈال کے نہا رہے تھے. تو میں اسی نکر پہن کے ان کے سامنے آ گیا, یعنی مجھے دیکھنے والے آئے ہوئے تھے اور میں نکر پہن کے نہا رہا تھا. تو یعنی وہ بھی ذہن نہیں تھا اس طرح کا کہ شاید شادی ہونی ہے, یا اس طرح کی میچورٹی نہیں تھی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ سی ایز اے لائف پارٹنر, آپ نے کافی عرصہ, کتنے سال ہو گئے, پہلے یہ بتائیں شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ شادی کو 95 میں شادی ہوئی تھی. اب گن لو, آئی تھنک 26-27 سال, بلکہ زیادہ ہو گئے. 26-27 سال سے نہیں, اس سے بڑی تو آپ کی بیٹی ہے ماشاء اللہ. نہیں, تقریباً آئی تھنک یہ دیکھ لیں ماما, اتنے یہ بھی نہیں پتا کتنے سال ہو گئے ہیں. تقریباً 30 ایئرس. اچھا کوئی ایسا واقعہ فنی بچپن کا جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ اکثر آپ نے مجھے بتایا ایک دفعہ امی کے ساتھ آپ بازار گئے تھے, تو کیا واقعہ تھا وہ تو ذرا بتائیں. امی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں بڑا ضدی قسم کا بچہ تھا. بازار میں جا کے جو چیز مجھے نظر آتی تھی, میں نے کہا میں نے یہ خریدنی ہے. صحیح ہے. تو وہ وہاں پہ اس وقت ایک بس ہوتی تھی, وہ اس کو چابی دے کے وہ چلتی تھی, تو وہ خریدنے کے لیے میں ان سے ضد کیا بڑی کہ میں نے یہ لینی ہے. تو وہ اس کی قیمت کو 10 روپے تھی. تو وہ جب اس نے سمجھا نا کہ یہ تو بڑا رولا ڈال رہا ہے بچہ ان کا, تو اس نے 50 روپے اس وقت بڑی قیمت تھی. ٹھیک ہے, میں جب اپنے بچپن کی بات کروں 80s کی, تو میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا کہ میں نے بس کو دیکھ رہا تھا. تو امی تھوڑے سے آگے چلے گئے, تو انہوں نے کیونکہ برقع پہنتے تھے بلیک کلر کا, تو وہ کوئی اور خاتون تھی, اس نے بھی بلیک کلر کا برقع پہنا. میں نے کہا میری امی ہے. میں نے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے پکڑ کے ایک لگائی, مجھے کیوں پکڑا ہے. تو بعد میں مجھے پتا چلا یہ تو میری ماں نہیں ہے. پھر میں نے امی کو ڈھونڈا, ان کو پھر واپس لے کے گیا, اور پھر میں نے ضد کر کے 50 روپے کی وہ بس لی. صحیح ہے. ایسے ہی واقعہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں نانو امی کے ساتھ جو ہے نا بازار گیا, تو بالکل چھوٹا سا تھا, تو ایسے ہی وہ دکان دیکھتے دیکھتے وہ آگے چلے گئے اور میں ادھر پیچھے رہ گیا. تو میں نے دیکھا کہ جب میرے پاس کوئی نا, تو میں رونا شروع کر دیا. تو کسی محلے والے نے مجھے پہچان لیا, تو میرے پاس آیا, کہتا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میرے گھر والے گم گئے ہیں. کہتے ہیں بیٹا وہ نہیں گمے, تم گم گئے. پھر وہ مجھے پکڑ کے تو گھر تک ہی چھوڑ کے آئے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ پروفیشنل لائف میں جب آئے, جب آپ واپس آیا امریکہ سے, تو آپ اسکولنگ میں کیسے آ گئے؟ اچھا جب میں امریکہ گیا ہوں نا, تو میں میڈم شینیتی کمان صاحبہ کے ساتھ بڑے اہم پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا تھا. ایک اڈلٹ ایجوکیشن کا پروجیکٹ تھا, جس کے ہمارے کو ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے تھے جو ٹی وی پہ آنے تھے, اور اس کے علاوہ برٹش کونسل میں ایز اے کنسلٹنٹ میں کام کر رہا تھا, اور وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہمارا پروجیکٹ تھا. تو ان کی خواہش تھی کہ اس سال آپ امریکہ نہ جاؤ, تو آپ اگلے سال چلے جانا. تو میں وہ چائنا چلے گیا اور میں پیچھے سے امریکہ چلا گیا. تو وہ مجھ سے بڑے سخت ناراض ہو گئے اس چیز کے اوپر, حالانکہ میں وہاں پہ کوئی رہنے کے لیے نہیں گیا تھا, میں نے وہی کرنا تھا. واپسی پھر میں جب آیا تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے میں پھر این جی او جوائن نہ کی. تو پھر دوسرا یہ تھا کہ این جی او کے کام کو میں نے سٹارٹ کرنا چاہا خود سے.
تو وہاں پہ یہ تھا کہ ستمبر 11 کے بعد پاکستان کے اندر NGO بہت کم کام ہو گیا تھا. تو پھر میرے ذہن کے اندر آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم اسکولنگ کے اندر چلے جائیں. تو پھر میں نے باقاعدہ 2 مختلف اسکولس کے اندر ایز اے پرنسپل کام کیا, گرین لینڈ اسکول کے اندر اور آئس کے اندر. اس کے بعد پھر میں نے اپنا اسکول سٹارٹ کیا, یعنی پراپر سیکھا اس کو بھی. حالانکہ میں انٹرنیشنل ایجوکیشن کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے باقاعدہ طور پہ مینجمنٹ سیکھی 2 اسکولس کے اندر. پھر میں نے اپنے اسکول سٹارٹ کیے. اچھا, اسٹارٹنگ سے آپ ایز اے ٹیچر کام کرتے رہے یا ایز اے پرنسپل کام کرتے رہے؟ نہیں, بیسیکلی میرا جو کام تھا نا وہ NGO کے اندر پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنا, پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کروانا, سپروائزر کی ٹریننگ کرنا, ٹیچر کی ٹریننگ کرنا, پھر ان کو مانیٹر کرنا, پھر اس کی رپورٹ رائٹنگ کرنا. تو بڑا ملٹی میرے کام ہوتے تھے جو میں کرتا تھا. تو لیکن ایز اے ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج بھی جب لیکچر دیتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر بڑی ذہنی سکون ملتا ہے کہ میں اپنے معلومات کو لوگوں تک ٹرانسفر کر رہا ہوں. صحیح. تو ایسا کوئی مومنٹ لائف میں جب آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کیا ہو ایز اے ٹیچر؟ وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب میں نے لٹریسی کمیشن کی تقریباً 2000 کے زیادہ ٹیچرز کو ٹرینڈ کیا, تو لیا کے اندر یہ پوری تقریب ہمارے اعزاز کے اندر جو ہے نا وہ بنائی گئی. یہاں پہ گورنر آیا, وہاں پہ سینئر وزیر آئے, وہاں پہ ذوالفقار کوسا تھا وہ آئے, شاہد احمد تھا گورنر وہ آئے, اور پھر وہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے, رفیق تارڑ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو وہ ہوا یہ ہے کہ وہ جب سارے اسٹیج پہ آ رہے تھے تو لوگ تالیاں بجا رہے تھے, کلیپنگ ہو رہی تھی. جب مجھے وہاں پہ وہ ایوارڈ دینے کے لیے بلایا گیا تو جب میں گیا تو وہاں پہ کیونکہ اس سے آگے جتنی بھی بچیاں بیٹھی تھیں 2000 کے قریب 2000 کے قریب جو بچیاں تھیں وہ ساری کھڑی ہو گئی مجھے دیکھ کے کہ میں اسٹیج پہ جا رہا ہوں. تو جب وہ کھڑی ہوئیں تو وہ جتنے ہال کے اندر لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے تک, وہ سارے کھڑے ہو کے کلیپنگ کرنے لگ گئے. جب وہ سارے کلیپنگ کرنے لگ گئے تو یہ سارے جو لوگ اسٹیج کے اوپر تھے پریزیڈنٹ پاکستان کے سمیت, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم آئے تو ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے, آپ آئے تو آپ کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میں نے وہاں پہ اس وقت یہ پراؤڈ فیل کیا. میں نے کہا جی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور میں ایک ٹیچر ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے گلے لگایا, میرے یہاں پہ نیک پہ جو نے بوسہ دیا, انہوں نے کہا واقعی پریزیڈنٹ پاکستان سے ایک ٹیچر کی اہمیت زیادہ ہے. ہاں, اسی کے ساتھ ایک واقعہ بھی آپ کا نا, جب آپ کے ریسٹورینٹ پہ گئے تو آپ نے ان کو MPA کا بھی بتایا کہ ہم MPA بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, انہوں نے نہیں جانے دیا. جب آپ نے ان کو بتایا کہ آپ ٹیچر ہیں, وہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ الپائن ریسٹورینٹ نتھیا گلی کا, وہاں پہ فیملی الاؤ ہے. تو ہم 6-7 فرینڈ جو ہے نا وہاں پہ چلے گئے, اور کھانا کھانا تھا تو وہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے, کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ فیملی نہیں ہے. تو میں نے بتایا میرے ساتھ ایک MPA ہیں اکمل صاحب چٹا صاحب, 2 دفعہ کے MPA ہیں, پارلیمانی سیکرٹری ہیں. پھر میں نے بتایا ہمارے ساتھ ایک بزنس مین ہے. پھر میں نے کہا, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھیں سارے اوور ایج ہیں, یعنی اولڈ ایج ہیں, 50+ ہیں سارے, تو ہمیں اندر جانے دیں. تو انہوں نے نہیں جانے دیا. انہوں نے کہا جی جو بھی ہے ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو جا کے ریکویسٹ کی, جی میں ایک ادارے کا پرنسپل ہوں, میں نے ان کو کھانا دینا ہے, تو پرنسپل کے حیثیت سے میری عزت رکھ لیں. تو انہوں نے کہا چلیں آپ استاد کو ہم نہ نہیں کر سکتے. تو ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں بڑا مقدس ہے. کبھی کبھی ہم وہ کام اس سے نکل آتے ہیں. مثلا اکثر مجھے جو روکتے ہیں یہ ٹریفک پولیس والے یا ناکے لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ روکتے ہیں. تو جب ان کو میں بتاتا ہوں میں ٹیچر ہوں تو وہ سلام بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ استاد ہیں, ہم آپ کی تلاشی نہیں لیں گے, تو وہ جانے دیتے ہیں. تو ہے اس کا, دیکھیں بینگ اے ٹیچر اس کے فائدے بھی بڑے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ جب اکٹھے UK گئے تھے تو وہاں ایک آپ کو اسٹوڈنٹ ملا, لیکن اس کے ساتھ فیملی تھی. وہ آپ کو کھانا نہیں کھلا سکا لیکن آپ کے پاکٹ میں جو نا پیسے ڈال گیا تھا. وہ کیا بات؟ ہاں, اس کو یہ تھا کہ میں کیونکہ کھانا نہیں کھلا سکا تو کہ آپ نے کھانا میری طرف سے کھانا ہے. میں نے حالانکہ اس کو بڑا روکا کہ آپ یہ پیسے میری بہو کو دے دیں, میری بیٹی کو دے دیں, لیکن اس نے کہا. تو یہ ہے ابھی بھی, میں دیکھو نا, میں بتاتا ہوں میں انگلینڈ گیا ہوں تو میں گھر سے اچھے خاصی جیب خرچ لے کر گیا. تو میں نے کہا کہ وہاں پہ ہوٹل میں یا کہیں پہ کھانا پینا یا گپ شپ ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ خرچ ہوں گے. بلیو می کہ 5 پاؤنڈ صرف وہاں پہ میرا خرچہ آیا, اور وہ بھی وہ جو ڈھولکی بھی جا رہا تھا اس کو میں نے وہ دیے. باقی وہ سارے کے سارے پیسے میں واپس پاکستان لے کے آ گیا ہوں. تو وہ بھائی تھے وہاں پہ عابد, ان کا بڑا پیار تھا. پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹس ملے, ان کا تھا, ان ساروں نے. تو یہ ایز اے ٹیچر ریکارڈ ملتا ہے نا. آپ جب میرے ساتھ انگلینڈ گئے تھے تب بھی آپ کو پتا ہے ہمارے کتنے لوگ ناراض ہو گئے کہ ہم نے کھانا بنانا. یہ ایک واحد پروفیشن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جس میں آپ کے لوگ بہت عزت کرتے ہیں, اور مجھے ایسا کوئی پروفیشن نظر نہیں آتا جس میں. آپ کو یاد ہوگا جب دبئی گئے تھے تو ہر روز گاڑیاں نیچے 2-3 آ کے ہوٹل میں کھڑی ہو جاتی تھی, ہمارے ساتھ چلے, ہمارے ساتھ چلے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ بچے ہیں جنہوں نے آپ سے مار کھائی ہوئی ہے. مار, اچھا یہ تقریباً بیک بینچر ہیں. ہاں, یہ سارے وہ بچے ہیں لائق بچے ہیں نا, وہ انہوں نے اس دفعہ بھی انگلینڈ لفٹ نہیں کروائی. اچھا, یہ وہ بچے جو مار کھائی ہوئی ہے, فزیکلی مار کھاتے تھے. اور میری بھی یہی کنسرن ہوتا تھا کہ یہ پڑھ جائیں.
اور وہ آج ان کو قدر ہوتی ہے کہ یہ واقعی بندہ ہمارے لیے ہیڈک. اچھا میں آپ کو مزہ دیتا ہوں, جب میں نے نیا یہاں پہ اسکول بنایا تھا نا, تو میں بچوں کے گھروں میں چلا جاتا تھا, ان کو میں ٹائم دیتا تھا اتنے سے اتنے بجے تک پڑھنا, اور نہیں پڑھتے تو میں وہاں جا کے ان کی پینٹی اتارتا تھا والدین کے سامنے کہ آپ بیٹا پڑھو. تو وہی بچے آئی تھنک جو آج بھی اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس وقت ہو سکتا ہے ان کو برا لگتا ہوگا. اچھا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے گیسٹ بنگ ہوسٹ, جس میں جو گیسٹ ہے وہ کوئی بھی 5 سوال جو ہے وہ ہوسٹ سے کر سکتا ہے. ایسے کون سے 5 سوال ہیں جو آپ میرے سے کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں 5 سوال کرتے ہیں, ورنہ میں تو چاہ رہا تھا کہ میں پورا ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کروں. صحیح ہے. میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ مجھے کیونکہ بچپن میں پتہ ہے آپ بہت زیادہ شرارتی تھے. صحیح ہے. اور ہر چیز کو اٹھا کر آگ میں پھینک دینا, کپڑوں کو جلا دینا, کاٹ دینا. صحیح ہے. وہ اس کی کیا کوئی ایسی آپ کے کوئی ذہن کے اندر تھا, یہ کیا آتا تھا کہ میں چیزوں کا نقصان کر دوں؟ اچھا اس کا میں کچھ اس طرح سے بتاتا ہوں کہ ہمارے نا گھر کے سامنے پانی کھڑا ہوا تھا, بارش کا پانی اکثر. تو بچپن میں آپ کو پتہ ہے وہ بچے کچھ بھی کہتے تھے تو ہم مان لیتے تھے, اتنی ہمارے میں وہ دماغ تو ہوتا نہیں تھا تو کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس پانی میں کچھ پھینکو گے نا ابھی تو یہ جب سوکھے گا تو سونے کی ملے گی. اس ٹائم پہ ہمارے کزنس بھی گھر پڑتے تھے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, تو جو گھر کی نئی چیز ہونی میں نے اٹھا کے وہ پانی میں پھینک دینی, جب یہ سوکھے گا کہ سونے کی ملے گی. جب تندوری میں چیزیں ڈالتے تھے جلانے کے لیے وہاں پہ بھی سونے نکالتے تھے. آگ سے بنا مجھے کھیلنے کا بڑا شوق تھا بچپن سے, میں نے وہ پٹاخے بڑے چلانے. آگ ایک واقعہ بڑے مزے کا مجھے یاد آتا, ابھی چاچو کی شادی تھی اور پھپھو نے جو ہے نا وہ کپڑے لٹکائے واش روم میں. اب میں نے کیا کیا, میں نے ماچس پکڑی, میں چپ کر کے گیا ہوں واش روم میں, ٹنڈی لگائی, اب میں نے ماچس سے آگ لگا دی کپڑوں کو. آہستہ آہستہ پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا جل رہے, جب فل آگ لگ گیا تو میں بھاگ گیا. مجھے آج بھی یاد ہے پھپھو سے بڑی ڈانٹ پڑی تھی مجھے, ورنہ وہاں پہ جل جانا. اچھا دوسرا میرا آپ سے کویشچن ہے, میں زیادہ تر اس لیے آپ کی لائف سے ریلیٹڈ وہ چیزیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیڈٹ کالج بھیجا تھا پڑھنے کے لیے. صحیح ہے. اور میرا بڑا خواب تھا کہ آپ آرمی میں جاؤ. ایک یعنی میں خود بچپن کے اندر میری خواہش رہی جہاد کرنے کی, یعنی یہ نہیں ہے پیسے یا طاقت کے لیے, یعنی میں جہاد میرے اندر تھا. صحیح ہے. وہ میری خواہش تھی کہ چلیں میرا بیٹا جائے گا. تو آپ کیوں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے؟ اچھا اس کا کچھ اس طرح سے دیکھیں, یہ آپ کی تھنکنگ تھی کہ میرا بیٹا یہ بن جائے. انٹرسٹ سب سے پہلی بات تو دیکھیں ایز اے مینٹور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے بچے کا انٹرسٹ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ بچے کا بھی انٹرسٹ ہے. آپ چاہتے تھے کہ بچہ فوج میں چلا جائے, آپ چاہتے ہیں بچہ ڈاکٹر بن جائے, لیکن بچے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. خیر میرا اس ٹائم پہ تو یہ تھا نہیں کہ میں نے بننا ہے یا نہیں بننا. آپ نے کہا کیڈٹ جانا ہے, میں نے تیاری کی, میں کیڈٹ چلا گیا. اچھا اصل ایشو سٹارٹ ہوئے تب جب وہاں پہ بھی ریسزم تھا. ریسزم اس طرح سے تھا کہ گروپس بنے ہوئے تھے سٹی وائز. اب زیادہ تر جو وہاں پہ کیڈٹ کے بچے تھے نا وہ تھے سیالکوٹ کے, اور میں اکیلا بچہ تھا جو علی پور چٹھا اس ایریا سے تھا. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ سارے گروپ میں ایک شکل میں باندھ کے نا تو مجھے تنگ کیا کرتے تھے. سٹارٹنگ میں تو میں نے برداشت کیا, آہستہ آہستہ کرتا گیا, لیکن ایک پوائنٹ آیا جب مجھے لگا کہ اب میری برداشت کی جو لمٹ ہے نا وہ ختم ہو گیا. میری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ ادھر رہنے کے بعد جو ہے نا میں ان کے ماحول کے ساتھ بڑا ایڈجسٹ ہو گیا تھا. چلیں اس سے ریلیٹڈ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. آپ کو ایف سی کالج لاہور میں ایڈمیشن ملا, اور وہاں پہ بڑی اچھی انوائرمنٹ بھی تھی. لاہور ایک لرننگ تھی, اور جس طرح کہتے ہیں بگ سٹی, بگ اپرچونیٹیز تھی. تو میں نے فری ہینڈ بھی آپ کو دیا تھا. مجھے یہ بتائیں وہاں پہ جو آپ نے میٹرک پہ پرفارمنس دکھائی تھی ایف ایس سی میں کیوں نہ کر پائے؟ اچھا اصل میں پتا کیا, جو ایف سی کالج ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے اس کو بد دعا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا کالج ہے جو میرٹ بیس ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ سیٹس ہوتے ہیں جو پیسے دے کے کروا لیتے ہیں, لیکن میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہی آتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے نا اس کالج کا وہ یہ ہے وہ یونیورسٹی کا کالج کٹھا ہے, کیونکہ باؤنڈریز نہیں ہے. آپ جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کسی ٹائم پہ یونیورسٹی میں جا سکتے تھے. گئے تو اس وقت ہی مجھے خدشہ تھا, یہاں پہ تو اڈلٹ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرا ایڈمیشن کرانے گیا تو میرے ساتھ تو میرا کزن تھا بھائی سعید تھے, وہ گئے تھے. تو ہم جب ایڈمیشن آفس کے بعد ہم کیفے گئے نا تو ادھر لڑکیوں نے بھی سگریٹ لگائے تھے. تو بھائی نے دیکھتے کہا کہ یہاں تمہارا ایڈمیشن نہیں کروانا, اور میں دل میں کہہ رہا ہوں بھائی کیوں آ گیا میرے ساتھ کہ آپ نے یہ دیکھ لیا. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا امپیکٹ ہماری اسٹڈیز پہ نہیں پڑا. جینڈر ایشو تھا؟ نہیں جینڈر ایشو نہیں تھا. اصل میں سب سے بڑی جو ایشو یہ تھا کہ چیک اینڈ بیلنس بھی تھا, کہ پیرنٹس کو رپورٹس نہیں تھی جاتی, پیرنٹس کو یہ نہیں تھا پتا, کیونکہ ہاسٹلس میں تھے تو پیرنٹس کو تسلی ہوتی تھی کہ بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں آئے. یہاں پہ اسکولس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کبھی چلے گئے, منتھ میں کبھی ٹیچرس کی کال آ گئی, لیکن وہاں سسٹم اتنا بڑا تھا, بچے اتنے زیادہ تھے
کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. جس کا دل تھا وہ پڑھتا تھا, جس کا نہیں دل تھا وہ نہیں پڑھتا تھا. اچھا, میں جس طرح بتا رہا تھا کہ میرا بچپن کے اندر ایک مذہب کے ساتھ بڑا تھا. میں ایک سنی فورس خود بنائی, پھر اس کو پنجاب لیول پہ لے کے گئے. صحیح ہے. تو میری یہ بھی خواہش تھی کہ آپ جب آؤ تو ابھی آپ کے ذہن کے اندر کس طرح کوئی پلان ہے کہ ہم پیسے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں. صحیح ہے. ہم کو غریب بچوں کے لیے, خاص کر کوئی معذور بچوں کے لیے, یا کوئی ہیومینٹی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, صحیح ہے, یا انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسا ہے کہ میں یہ کروں تاکہ یہ دنیا تو پتہ نہیں سکسیس ملنی ہے ملنی, کم از کم آخرت کے لیے ہم کچھ تیاری کریں. اچھا, میں نے نا دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بلڈ میں ہوتی ہیں. آپ بھی, ماما بھی اسی طرح ہی ہیں, کافی صحیح ہے. میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں کہ کھانا پکاتی ہے نا تو ہم سے پہلے وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو دیتی ہے. تو میری اکثر لڑائی رہتی ہے ماما سے کہ آپ پہلے ہمیں تو کھا لینے دیں پھر کسی کو دیں, لیکن وہ ہم سے پہلے جو ہے نا گھر کے کام والوں کو یا کسی کو ان کو دیتی ہیں. تو یہ چیز ایک بلڈ میں چل رہی ہے میرے. ابھی بھی میری یہ سوچ ہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک این جی او ٹائپ بناؤں, یہ پاکستان اسٹریم کے نام سے ہی چلاؤں, جس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ غریب بچوں کے لیے کام کریں, خاص طور پہ جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے کام کریں. تو یہ گائیڈ آپ نہیں کرنا ہے, آپ کی گائیڈنس سے جو ہے وہ ضرور ہم کام کریں گے. کر رہا ہوں جو معذور بچے ہیں نا, وہ ابھی اکمل صاحب چڑھا صاحب کے ان کے دوست کے ساتھ بات ہوئی ہے, عنقریب وہ میں وزٹ کرنے والے ہیں. تو اسی اسکول کے اندر ہی ہم ایک پورشن جو ہے نا ان بچوں کے لیے جو ذہنی یا جو منگولین ہیں یا جو سیلف ڈیفینس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے, ان کے لیے انشاءاللہ اسکول کھولیں گے اور آپ کو پورا اس میں موقع ملے گا. ٹھیک ہے. آپ سے 5 سوال کرنے سے بھی ایک سوال رہتا ہے. تو 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لائف کے اندر اب سب سے بڑا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ اگر یہ میں اچیو کر لوں تو میرا ایک سیٹسفیکشن لیول آ جائے گا؟ اچھا, یہ سب سے مشکل کویسچن ہے میری لائف کا, اور مجھے لگتا ہے میں نے اپنی, حالانکہ میری عمر بہت کم ہے, لیکن اس عمر میں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے میری اسٹرگل بہت زیادہ ہے. یہ اسٹرگل یہ نہیں کہ کوئی خاص میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد, یہ بچپن سے اسٹرگل چل رہی ہے. اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ میرے اکیلے کی اسٹرگل ہے, یہ بہت سے بچوں کی اسٹرگل ہوگی. اور وہ یہی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے فادر کے سامنے ایسا کوئی کام کر رہا ہوں کہ وہ میرے پہ پراؤڈ فیل کریں. میری سب سے بڑی لائف کی اسٹرگل یہی ہے. کچھ بھی ہو جائے بس میری وجہ سے ان کو خوشی ملے. ابھی تھنکنگ میں ہے, میں یہی تو بتا رہا ہوں, امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہی تو بتا رہا ہوں کہ کوشش میں نے بہت کی ہے, بہت اسٹرگل کیا ہے. یہ کام کروں تو خوش ہو جائیں, یہ کام کروں تو خوش ہو جائیں, لیکن ابھی مجھے دور دور تک خوشی کے آثار نہیں نظر آتے. والدین کی خوشی تو اتنے بھی ہوتی ہے کہ آپ آج کی میری طرف دیکھتے ہو تو میں دیکھیں, اب بہت سے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ نے مجھے جب باہر بھیجا, لیکن ادھر جا کے یہ نہیں کبھی کہا کہ بیٹا آپ اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے یہ سیکھ لو. یہ میں نے سیکھی چیزیں ادھر کہ مجھے ویزا لگانا آیا, میری وجہ سے ہی آپ یو کے گئے ہیں ابھی, لیکن آپ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے, لیکن فیس بک پہ جا کیا ہے. مجھے پرسنلی آپ بٹھا کے کہتے بیٹا بڑی اچھی چیز سیکھی آپ نے, اس چیز کو لوگ ایز اے بزنس بھی کر رہے ہیں. آپ بالکل اس میں صحیح کہتے ہیں. اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ وہ جس طرح میرے والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں پوچھا نا, تو ان کی صرف دعائیں ہمارے ساتھ تھیں. تو والدہ کی بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے, ان کی بڑی گائیڈ لائن بھی رہی ہیں. تو وہ چیزیں شاید میرے اندر بھی ہیں کہ شاید اس کو خود سے کر لینی چاہیے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ والدین کے دل میں پیار نہیں ہے یا وہ کیئر نہیں ہے, ڈیفینیٹلی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید پریکٹیکلی ان کا مظاہرہ نہیں وہ کر پاتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو ہوتی نہیں ہے. کون ایسا والد ہوگا جس کا بیٹا اس کی طرف ہنس کے دیکھے یا اس کو چھوٹی سی کامیابی ملے تو وہ خوش نہیں ہوتا؟ ڈیفینیٹلی وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. اچھا, آپ ایز اے فادر مجھے بتا دیں, بہت سے جو بچے ہیں ان کا سوال ہوگا تو ان کو ایک جواب مل جائے گا کہ کیا وہ آپ کا بچہ کیا ایسا کام کرے کہ آپ کو سیٹسفیکشن مل جائے, آپ اس سے خوش ہو جائیں لائف میں. اصل میں بتاتا ہوں نا, یہاں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے, جس طرح ہم والدین میں جب ہماری جو پیرنٹس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, وہی جو آپ پہلے تھوڑی دیر بھی کر رہے تھے کہ والدین ڈریمنگ کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں نا, ان کی انٹرسٹ کو نہیں دیکھا جاتا یا ان کی ابیلٹیز کو نہیں دیکھا جاتا. صحیح ہے. تو والدین جو ڈریمنگ کرتے ہیں جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹریس میں جاتے ہیں. وہ خواب پورے نہیں ہوتے, حالانکہ وہ خواب ان کی ذات کے نہیں ہوتے, ان کی اولاد کے لیے ہی ہوتے ہیں, اور ان کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی کماتے ہیں, ان کو اچھی مواقع بھی دیتے ہیں. تو ان کے جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی بے شک ذاتی ہوتی ہیں, لیکن ہوتی اولاد سے ریلیٹڈ ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ بچوں سے پوچھنا چاہیے,
تو بچوں کو بھی والدین سے پوچھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ باپ بیٹا یا ماں بیٹا یا بیٹی وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر کوئی فیصلہ کرے نا کہ یہ کام کر لینا چاہیے, یعنی ڈسکشن ہو جائے اس کے اوپر, پھر اس کی اچیومنٹ کے لیے دونوں کوشش کریں تو وہ زیادہ آئی تھنک افیکٹو بھی ہو اور اس میں دونوں کی سیٹسفیکشن لیول بھی زیادہ آ جائے. اچھا, یہ میرا بھی پرابلم ہے اور بہت سے اور بچوں کا بھی پرابلم ہوگا کہ فادر سے زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہے, مدر سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے. اس سینیریو میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈسکشن نہیں کر پاتے. جیسا کہ میں آپ سے ڈسکشن بہت کم کر سکتا ہوں کسی بھی معاملے پہ. اب آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کریڈٹ چلا جائے, لیکن اس پہ ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی. آپ نے ذہن بنایا, آپ نے بھیج دیا, وہ سکسیزفل نہیں ہوا, آپ سٹریس میں آ گئے. دیکھنا میں پھر یہی آپ کو کہتا ہوں کہ پرفیکشن کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. بعض کا میں مثلا بہت سارے فیصلے آپ سے ڈسکس کیے بغیر اس لیے کر لیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بڑے دھکے کھائے ہیں, میں نے بڑی چیزوں کو دیکھا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے, تو شاید جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے, لیکن وہ لازمی نہیں کہ میں ٹھیک ہی ہوں, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ڈسکس کیے جانے چاہیے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, وہ لازمی نہیں جو میں نے کیا وہ دوسرا بھی کرے. دیکھنا انسان اپنی زندگی تجربات سے سیکھتا ہے. میری تو ساری کی ساری لرننگ ہی تجربوں سے ہے, میرے ساتھ ہوا ہے اور میں نے اس کو آگے سے یا کنٹینیو کیا اگر اچھا ہے, یا غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیا. تو میں والدین کے لیے یا باقی سارے لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور ایک بالکل نارمل انوائرمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, سننا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے اور پھر ایک فیصلے پہ پہنچ کے اس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے. وہ شاید ٹارگٹ زیادہ آسان بھی ہو اور اس کے اندر دونوں پارٹیز جو ہے نا, پیرنٹس اور بچے, کمفرٹیبل بھی رہیں. اچھا سر, ہمارا ایک گیم سیگمنٹ ہے اسپن اینڈ اسکور, جس کے اندر ہم لوگ فٹ بال کھیلیں گے اور دیکھیں گے کہ ہوسٹ زیادہ اسکور کرتا ہے کہ گیسٹ زیادہ اسکور کرتا ہے. ڈیفینیٹلی ہوسٹ نہیں زیادہ کرنا ہے. نہیں, اکثر آپ میرے ساتھ گیم کھیلتے ہیں. جب آپ آسٹریلیا آئے تھے یاد ہے ہم نے وہ کھیلا تھا, ٹیبل ٹینس کھیلا تھا, اور ہم نے یہ کہا بھی تھا کہ جو زیادہ اسکور کرے گا, نہیں بلکہ جو ہار جائے گا وہ اوپرا ہاؤس سے ڈرنک پلائے گا. اس کے بعد پھر آپ نے ڈرنک پلائی تھی. صحیح, تو وہی میں کہہ رہا ہوں آپ نے جیت جانا. نہیں, آپ شروع سے جو ہے وہ اسپورٹس کھیلتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ جیت بھی سکتے ہیں. تو چلیں کوشش کرتے ہیں. آئے ساتھ پھر کھیلتے ہیں. جی تھینک یو. اور جی ابھی ہم لوگ آگے اپنی گیم پہ جس کا نام ہے اسپن اینڈ اسکور, اور ابھی میں اور پاپا کھیلیں گے اور دیکھتے ہیں کون زیادہ اسکور کرتا ہے. اچھا, میں آپ کو بیسک گیم سمجھا دیتا ہوں. یہ آپ کی سائڈ ہے, یہاں پر آپ نے گول کرنا ہے, اور یہ میری سائڈ ہے, یہاں پر میں گول کروں گا. اچھا, کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس, تو ٹوٹل ہم لوگ 5 پوائنٹس کھیلیں گے. 5 میں سے جو پہلے 5 کر گیا وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے جی, اسٹارٹ کریں. ریڈی؟ اوکے. پہلے ہی گول ہو گیا. پہلا گول جی میرا ہوا ہے. یہ مجھے لگتا ہے 5-0 سے آپ نے جیت جانا ہے. نہیں, آپ ٹرائی کریں. اچھا جی, یہ یس گول, پہلا گول ہوا ہے پاپا کا. وہاں سے 1 کر دیں. اچھا جی, 1-1 ہو گئے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کس کا ہوتا ہے. یہ شٹ, خود کی طرف ہی کرنے لگے تھے ابھی. اچھا, ڈیفینس میرا اسٹرانگ ہے. یس, او یار سمجھ نہیں آ رہی. 2 اسکور ہو گیا میرے, 2-1 ہو گیا ہے. ریڈی؟ ریڈی. چلے او یار. اچھا, ویسے یہ الاؤ نہیں ہوتا, لیکن چلے آپ نے فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا. نہیں آتا. ہو گیا. چلے بھی جاؤ یار. یار یہ کہاں چلا گیا. 2-2. 2-2 ہو گیا ہے. 2-2 ہو گیا. اچھا, ادھر سے وہ کر دیں, 2 کر دیں. اچھا جی, چلیں جی. یار 3-2 ہو گیا جی. اچھا, مقابلہ سخت ہے, برابر پہ جا رہے ہیں. چلیں جی. اچھا او یار 3 ایچ ہو گیا. وہاں سے 3 کر لیں. آئی ایم پلئنگ گڈ. 3 کر لیں. چلیں جی. یہ سمجھ نہیں رہا. 4 ہو گیا. بڑی بات ہے. میں پاپا نے 0 سے ہار لیا. You know I'm playing first time. اچھا, ادھر سے 4 کر لیں آپ. اچھا, 3 اور 4 کی I need just 1 goal. اچھا, مجھے سیریس ہو کھیلنا پڑے گا تھوڑا. اچھا جی, 4
ریچ ہو گیا ہے. فائنل سکور ہے جی, جو کرے گا وہ جیت جائے گا. اب میں بالکل نیکسٹ ہو کے کھیلوں گا, ٹھیک ہے جی. آپ پہلے بھی ٹھیک کھیل رہے ہو, ایسے نا فراڈی لگاؤ مجھے. ایک منٹ حل مارا نہیں کچھ لیٹ. مشکل سے بچا. اچھا جی, بڑا مزہ آیا جن کے ساتھ کھیل کے, اور پاپا فائنلی جیت گئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. کچھ ایسا پیغام جو آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں, پلیز آپ کہہ سکتے ہیں. پیغام یہی ہے کہ کبھی زندگی کے اندر ہار نہیں ماننی, کیونکہ ہارتا وہی ہے جو ہار کو مانتا ہے. جو ہار مانتا نہیں ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں ہارتا. اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت, آپ کو ملیں گے اپنے اگلے شو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.